میں اس بات کو نامناسب سمجھوں گا کہ ذمہ داریوں کو تو بیان کر دیا جائے لیکن استاذ کے جو حقوق ہیں ان کو بیان نہ کیا جائے۔ استاذ کے جو حقوق ہیں ان کا اختصاراً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، استاذ بھی معاشرے کا ایک فرد ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں اور وہ اپنے طلباء کی تعلیم و تربیت کا صحیح معنوں میں اہتمام تبھی کر سکے گا جب اس کی تمام تر ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی۔ اگر استاذ کا اپنا کاروبار ہے، استاذ صاحب ثروت ہے، اس کی ضروریات وہ خود پوری ہو سکتی ہیں، تب تو سبحان اللہ اچھی بات ہے کہ استاذ تعلیم کو ذریعہ معاش نہ بنائے، اور ذریعہ معاش بنانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر اس کی ضروریات اس کے کاروبار سے اور اس کے مال و دولت سے پوری نہیں ہو رہی تو استاذ کی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنا یہ اداروں کا کام ہے، سربراہوں کا کام ہے۔ جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر اس ادارے کے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ آپ کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب ظاہر ہے کہ 3 ٹائم آپ نے کھانا تو کھانا ہے، آپ نے اچھا لباس پہننا ہے، آپ کو رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے، آپ کو ظاہر ہے کہ شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں آپ کو جانا ہے، اور بیماری میں آپ کو دوا کی ضرورت ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ تو موجودہ دور میں ایک تو اگر استاذ کے پاس اپنی رہائش نہ ہو، آپ میں سے بہت سے محتمم بھی ہوں گے، تو انہیں چاہیے کہ وہ استاذ کو ایک اچھی رہائش فراہم کریں، اس کے کھانے پینے کے لیے ایک معقول اماؤنٹ محتمم حضرات کو رکھنی چاہیے، بچوں کی فیسز کے لیے ایک اچھا الاؤنس رکھنا چاہیے، یا ان تمام الاؤنسز سے ہٹ کر آپ اچھی سیلری، اچھی تنخواہ، اچھا وظیفہ، ہمارے ہاں تو تنخواہ نہیں کہتے، جامعہ نظامیہ کی اصطلاح میں وظیفہ کہتے ہیں، تو ایک اچھا وظیفہ استاذ کا مقرر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے۔ حضرات محترم، درس نظامی کے آپ چونکہ اساتذہ ہیں،